4 ہفتوں کا بول کے 5 سال ہو گئے, تو وہ کسی کی بیگم نے کہا تھا 80 وزیر ملک پھر بھی نہیں چلتا پیا. شکر کریں یہ نہ کہ صبح آنکھ کھلے اور ہم بھی اونیکس پہ ڈلے ہوئے ہوں. بس چھوڑ دیں, مشتاق مفتی کی طرح بلڈ پریشر اور گالی پہ قابو نہیں رہے گا میرے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طارق سمیع, ڈیلی ممتاز جیتا کے ساتھ. ناظرین, آج ہماری خصوصی مہمان ہیں ساحرہ بانو صاحبہ, جو جی ڈی اے کی طرف سے قومی اسمبلی کی ممبر ہیں, اور اس وقت اگر کوئی ریئل اپوزیشن ایک اسمبلی میں نظر آتی ہے پی ٹی آئی کے مستعفی ہونے کے بعد, تو وہ ساحرہ بانو کی شکل میں موجود ہے. بجٹ کا معاملہ ہو یا اور کوئی عوامی مسائل ہوں, وہ جس انداز میں اجاگر کرتی ہیں, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے, اور دوبارہ ہماری دعا ہے وہ اسمبلی میں آئیں. تو آج ہماری مہمان ہیں, میں ان سے کچھ گفتگو کروں گا اور جاتے ہیں ان کی طرف. شکریہ میڈم, آپ نے بڑا مشکل اپنا وقت دیا, مصروفیات بہت ہوتی ہیں, کمیٹی کے اجلاس بھی ہوتے ہیں اور سیاسی سرگرمیاں ہوتی ہیں. پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی فیملی سیاست میں اور بھی کوئی فیملی سے لوگ تھے یا آپ ہی پہلی آئی ہیں؟ السلام علیکم. نہیں, میرا پورا گھرانہ ہی سیاسی گھرانہ ہے. اس میں سسرال کا ذکر کر رہی ہوں. جی, تو سبھی وہاں پر مطلب یہ کہ اور جو ہمارا پلیٹ فارم تھا وہ ہمیشہ پیر صاحب پگارا کی ہی, مطلب مسلم لیگ فنکشنل ہی رہا ہے. لیکن الحمدللہ سبھی مطلب جس وقت پاکستان بنا تھا شاید 1947 جو اپنے علاقے کے فرسٹ, اس وقت چیئرمین ہونا بڑی بات تھی, وہ بھی ہمارے گھر سے تھے. پھر اس کے بعد 86 میں ایک وزارت تھی, اور اس کے بعد 2002 اور ابھی بھی 2018 کے الیکشن میں بھی میرے تھے سسر, اور بٹ نہیں وہ الیکٹ ہو سکے نہیں. جی, الیکشن ہار گئے تھے. تو آپ جو بڑے پیر صاحب تھے, جی, ان کی شخصیت کا تھوڑا بتائیں کہ نوجوان نسل کو نہیں پتہ, ان کی جو پاکستان کے لیے قربانیاں تھیں اور انگریزوں کے ساتھ ان کی جو انہوں نے پھانسی کی سزا دی انگریزوں نے ان کو, شاید اس جنریشن کو نہیں پتہ ہوگا. وہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ, ہوروں کے پیر, ان کا خطاب کیسے بنا, سوریہ بادشاہ, تو مطلب یہ کہ یہ ہونا چاہیے, اور میری تو بڑی خواہش ہے کہ یہ کوئی نصاب میں ہونا چاہیے, کہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ تو باقی چیزیں تو آج کل کی تو خیر جنریشن کو بہت, جو ہمارے تحریک پاکستان کیا کہتے ہیں, جو اس وقت تحریک تھی وہ پورے سب کے نام یاد نہیں ہیں, باقی ڈیز یاد ہوتے ہیں بٹ یہ یاد نہیں ہے. تو دیکھیں اس وقت سے ہی مطلب جس طرح یہ کہ اپنی ایک جو کہتے ہیں نا کہ سندھ دھرتی سے پیار ہے, وہ ان کی گھٹی کے اندر ہی تھا. تو اور الحمدللہ کہ اس وقت بھی انگریز سامراج کے سامنے نا وہ جھکے نہیں, مطلب اپنی قوم کو, اپنی اس کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا. حالانکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بڑا وہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ خطاب لے لیجئے, تو انہوں نے کہا میرے لیے خطاب پیر پگارا ہی بہت ہے. سر کا خطاب, اور پتہ نہیں کتنے ایکڑوں زمین, سینکڑوں ایکڑ زمینیں عطا کیا کرتے تھے. ایکڑ زمین تو انہوں نے بولا بڑے بڑے زمیندار ہیں آج کہ کل, میرے لیے جی جو خطاب ملے ہیں, یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو الحمدللہ ان سب چیزوں کو ٹھکرا کر, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کا نعرہ تھا کہ آزادی یا موت, وطن یا کفن, یہ نعرہ تھا. اور اس وقت سے مطلب کوئی بھی اگر جو ہماری, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی بھی اس وقت بھی ہمارے بارڈر پہ بھی ہم لوگوں کا پورا ایک یونٹ ہے ہر فورس کا. 1965 کی جنگ میں میں نے پڑھا ہے جی, اور بڑے پیر صاحب سے میں نے انٹرویوز بھی کیے ہیں اسلام آباد میں, ان سے ملا بھی ہوں. میں سندھ میں بھی ان کے کراچی والے گھر میں بھی 2 مرتبہ گیا ہوا ہوں. اچھا, تو مجھے ان کی شخصیت کا اندازہ ہے. نہیں, ان کی شخصیت, اور ان کے پھر جو فادر کے ساتھ ہوا کہ یہ بچے اس وقت بہت چھوٹے تھے اور ان کو لے گئے, اور پھر اس کے بعد نہیں وہ پتہ چلا کہ کیا ہوا اور کیا ان کے ساتھ جو ظلم ہوا. لیکن وطن, آزادی, اپنے اصولوں کے اوپر, اپنی چیزوں پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اور الحمدللہ جو میں نے جو دیکھا ہے کہ میری شادی کو 25 ایئرس ہو گئے, تو 25 ایئرس کے میں نے آپ اسی چکر میں اپنی عمر نہ بتا دیجیے جو ان حر مجاہدین اور ان سب کو دیکھیں, میں کہتی ہوں کہ سلیوٹ ہے ان کو کہ وہ ابھی تک اس چیز میں قائم ہیں کہ اصولوں کے اس پہ وہ نہیں کرتے, اور اپنے وطن سے محبت نہ, یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے کہ میں اس کو اسکرین پہ بول رہی ہوں یا کچھ ایسے بول رہے ہیں, وہ گھٹی میں محبت کی بات کہ بالکل بھی اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتے. حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ
اکثر یہ جو ہماری جماعتیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم لوگوں پہ کچھ ایسے طنز بھی کرتے رہتے ہیں کہ آپ لوگ ایسے اور یہ اور وہ پرو فیڈریشن اور کچھ اس قسم کی باتیں. لیکن یہ جس وقت میں یہاں پر تو اکثر اس بات کے اوپر ڈسکس ہوتا تھا, یہی بولا کہ ہاں ہے پاک فوج کے ساتھ, اپنی پاک فوج کے ساتھ ہے نا, انڈین کی فوج کے ساتھ تو نہیں ہے نا, اپنا ملک ہے, فوج بھی اپنی, سب کچھ اپنا. پیر مردان پیر پگاڑا صاحب کہا کرتے تھے کہ میں جی ایچ کیو کا بندہ ہوں, اور بڑے فخر سے کہا کرتے تھے. ہاں تو دیکھیں نا, ہم سب کیا آپ نہیں وہ کرتے, ایک میں کہتی ہوں کہ وہ سب سے پاک فوج, تو اس میں کون سی ایسی بات ہوگی؟ مطلب میرے لیے تو میں تو کہتی ہوں فخر کی بات ہے کہ اپنی پاک فوج کے ساتھ ہے, اس میں کوئی مطلب خدا نہ خواستہ باعث شرمندگی تو کوئی بات نہیں ہے. تو جو جی ڈی اے الائنس بنایا وہ 2018 میں کوئی رزلٹ کیوں نہیں اتنے دے سکا, حالانکہ پچھلے الیکشنز میں 13 میں 8 میں بہتر پوزیشن میں آئے تھے. اس کی کیا وجہ تھی؟ کوئی آصف زرداری کا جادو چل گیا تھا سندھ میں, یا کوئی چکوال کا جادو تھا؟ آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ جھوٹ بولتے ہوئے زبان اور آنکھیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. ہاں جی, کچھ ایسا ہی تھا. مطلب اگر اس کو بولا جائے کہ پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا, تو مجھے تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا الفاظ مل نہیں رہا. مطلب اور اس کے اوپر کتنی لیپا پوتی کر کے بتاؤں, کچھ ایسا ہی ہوا تھا کہ باقاعدہ مطلب بیکاز ظاہر ہے وہاں پر جو ووٹ کا ٹرن آؤٹ ہوا اور ہم لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ سارا کچھ ہوا, تو یہ کیسے ہے کہ اگر آپ کو صبح 5 بجے آپ کا بالکل کنفرم ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آفٹر 1 hour رزلٹ چینج ہو جاتے ہیں, تو بہت برا ہوا. اب مجھے نہیں پتا یہ کس کی ایما تھی, کس کی خواہش تھی. ہم یہاں سننے میں تو یہاں پر بھی آتا ہے کہ ناموں کے آگے کراس لگے ہوئے تھے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے, ورنہ یہ کہ حالات ایسے تو نہیں تھے کہ ہماری پارٹی کی کوئی ایسی سیٹ نہ آئے. ظاہر ہے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہوا تھا, اس میں فہمیدہ مرزا صاحبہ کی اپنی پارٹی ہے, واس بخش جو ہیں ان کا تو سیاسی ہے, گروپ ہے ان کا بہت بڑا, پورا گروپ ہے, اور وہ پورا ان کے اپنے مطلب جیسا ووٹس وغیرہ سارے وہ ہیں پورے. ہاں جی, مہر برادری کا پورا وہ وہاں پر ووٹ ہے, خان گڑھ اور اس طرف. یہ تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا یہ ہمیں خود تو کیا پیغام دیا گیا کہ جی پیر صاحب اپنی آبائی سیٹوں سے ہار گئے, یہ کیوں ایسا پیغام؟ اب اس پہ تھوڑا سا مجھے یہ ہے کہ بھئی اس پہ تھوڑا سا ہمیں احتجاج کرنا چاہیے تھا, اتنا مطلب لینینٹ ہو کے اس چیز کو کیوں. لیکن وہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ پیر صاحب یا ہمارے جو پارٹی لیڈر سائیں صدر الدین شاہ, ہمیشہ انہوں نے کہا کہ وسیع تر ملکی مفاد میں. تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب تھوڑا سا تو آپ احتجاج ریکارڈ کرواتے کہ ایک سندھ کی پیپلز پارٹی کے بعد دوسری بڑی پارٹی جس کو پورے سندھ میں ان کا وہ سٹیک ہولڈر ہے, آپ نے ان کو بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ مکھن سے بال کی طرح نکال کے سائڈ پہ کر دیا. تو ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. مطلب میرا جو اپنا ذاتی خیال ہے کہ اس پہ احتجاج ہونا چاہیے تھا, ایسے وہ نہیں. اچھا, آپ کا جو پارٹی کا الائنس ہوا تھا عمران خان کے ساتھ, پی ٹی آئی کے ساتھ جی 2018 میں, وہ از خود مرضی سے ہوا تھا یا کوئی کہیں سے کوئی ڈائریکشن آئی تھی کہ ایسے اس سائڈ پہ چلنا ہے؟ جیسے باقی الائنس اب کہتے ہیں جی ہم جو الگ ہوئے بعد میں کہتے ہیں ہمیں تو کہا گیا تھا جی ساتھ بیٹھے اس کے. ہاں کچھ ایسا دیکھیں, میں نے ٹو بی آنیسٹ مطلب یہ کبھی ایسا موضوع ڈسکس نہیں ہوا کہ میں کبھی پارٹی میں بیٹھ کے پوچھا ہوا ہو کہ ظاہر ہے پیر صاحب ہمارے پیر بھی ہیں, اور ظاہر ہے ان سے میں ایسے تو اس طرح گفتگو نہیں کر سکتی. لیکن یہ کہ باقی لوگوں سے بھی کبھی پوچھا کہ آیا ہمیں کسی نے بھیجا, یہ میں نے سوال کبھی نہیں کیا. لیکن جب ہوا اس طرف کی چلی اور میرے ساتھ بھی جو باقی ساتھی ہیں وہ لوگ بھی یہی کہتے تھے, تو شاید ایسے ہی ہوا. کیسا پایا عمران خان کو بطور وزیر اعظم؟ بطور وزیر اعظم بہت اچھے حال, وہ کہتے ہیں نا حالات ان کے موافق تھے. 1 پیج بھی تھا آپ کی, اتنے سپورٹ کرنے والے اور سارا کچھ, تو وہ کچھ تھوڑا سا ڈیلیور کر جاتے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سے لوگ تھے, ایسے کون سے عناصر تھے جو کرنے نہیں دیا, مطلب دوسری طرف الجھا دیا, احتساب کی طرف. بھائی سوری, احتساب یا انتقام نہیں. دیکھیں کیسز تو پچھلی گورنمنٹ نے بنائے ہوئے تھے نا, اب اس کے اوپر ان کو یہ لگا دیا, ان کے کوئی دماغ میں شاید ہوا بھر دی کہ پتہ نہیں یہ ہم کر دیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. لیکن وہی بات ہے نا کہ کنہوں نے کہا تھا کہ اپنی عدالت کا نظام پوچھا تھا کہ کیسا ہے. مطلب وہی بات ہے کہ اب ہم تو غداری اور مطلب میرا یہ اپنی اختراع ہے کہ غداری اور کفر کے فتوے کے بیچ میں پینڈولم کی طرح ہم لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کس طرف بیلنس ہمارا وہ ہو جائے یا کچھ الزام لگ جائے. جنرل باجوہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ بیگمات سے متاثر ہو کے وہ فیصلے کرتے ہیں.
نہیں دیکھیں، بیگمات سے متاثر پہلے کون سی ریپوٹیشن ہماری عدالتوں کی بہت اچھی ہے، تو جو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ 4 ہفتوں کا بول کے 5 سال ہو گئے، تو وہ کسی کی بیگم نے کہا تھا یا کس نے کہا تھا؟ اور پھر آپ نے جس دن ریفرنس دائر ہونا تھا، سزا ملنی تھی، آپ نے اس دن وزیر اعظم بنا دیا. پھر ابھی بھی پتہ نہیں ایک کو وہ. تو جب انصاف کا نظام ہی نہیں ہے تو کس نے کہا تھا کہ وہ آپ یہ کریں؟ آپ نے جو ریفارمز لے کر آنی تھی، جو عوام کو ڈائریکٹ وہ ریلیف دینا تھا، وہ آپ کر لیتے. میں ہوتی تو میں تو یہ پاناما کیس فالو کیا، کبھی پڑھا اس کی ڈیٹیل کہ کیسے بنا، کیسے سزا ہوئی، نواز شریف کی تاحیات نیلی کیسے اتنی ہوئی؟ ڈیٹیل میں نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں جو ابھی سارا کچھ سنا یا وہ دیکھا تو دیکھیں نا، پھر اس وقت وہی بات تھی کہ یہ ٹرائکا تھا، ٹرائنگل تھا، کر دیا انہوں نے. لیکن جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو ہمارے میڈیا اور ہمارے دانشور خاموش کیوں ہوتے ہیں؟ اس وقت کوئی ایسا کچھ کیوں نہیں ہوتا؟ میڈیا خاموش ہوتا ہے، دانشور بولتے رہتے ہیں. نہیں دانشور، اللہ معاف کر دیں، میں تو دانشور کتابی نام لے لیا میں نے، میڈیا کے ساتھ دانشور آ گیا. میں دانشور بتاتے ہیں کون، جس نے عقل و فہم و فراست و دانش سے بات کی. بہت سے دوستوں نے اس وقت لکھا، بتایا، ہم نے اپنی تحریروں میں ظاہر نہیں کیا تو پھر کہ میڈیا جو آزادی صحافت کا چوتھا ستون ہے، اور یہ جو اتنا ہوتا ہے وہ کیسے؟ میڈیا تو چوتھا ستون تو ہے، لیکن وہ ایک انڈسٹری بھی بن گیا نا. بالکل صحیح بات ہے، مطلب انڈسٹری بھی بن گیا نا. وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو اچھی بات ہے آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے، بیکاز ہمارے سینٹ میں تو وہ ہے نا، ٹوبیکو مافیا بھی ہیں، کانٹریکٹرز بھی ہیں، بلڈرز بھی ہیں. تو وہ جو 6 رکنی گروپ ہے، بس ایک اس طرح ہے ابھی یہاں پر. ایک ہے مردان کے صاحب اس کو لیڈ کرتے اچھا، ہیں. تو ماشاءاللہ یہاں پر تو وہ اب بلڈرز کا پاکستان تو تھا، بلڈرز کا میڈیا بھی ہو گیا. میڈیا، ہاں تو میڈیا بھی ہو گیا. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ مطلب وہ کیا کریں گے؟ کوئی ایسا بندہ آئے کہ جس میں ہاں جذبہ ہو، جو بولے کہ میں حقیقی تصویر عوام کو دکھاؤں گا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کریں؟ کل میں نے ایک پروگرام کیا، آپ نے پروگرام میں جب آپ کوئی بھی موقف آپ لیتے ہیں، یہ میرا موقف ہے نا، بالکل. میں نے بتا دیا اگر آپ کو میرا بولنا، تو یہ کیا پروگرام کو کاٹا پیٹی کر کے اور آپ پروگرام چلا رہے ہو؟ مطلب ایسا کون سا وہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. انڈیا کے حمایت میں بات کر دی تھی جو کٹ گیا، پتہ نہیں کس کی حمایت میں بات کر دی. حقائق بتائے تھے، اب وہ حقائق نہیں سمجھ آ رہے تو آپ نہ وہ کیا کریں، آپ مارننگ شو کیا کریں جس میں بیٹھ کر آپ بتائیں، پوچھیں کہ کسی کیا پکایا ہے اور کیا کیا پکانا آتا ہے اور کیا بنا سکتی ہیں بے وقوف بنانے کے علاوہ اور کیا بن سکتا ہے. تو مارننگ شو کر لیں. میں کہتی ہوں اس سے آپ کی کبھی راجہ ریاض صاحب سے اسمبلی میں بات ہوتی ہے اور وہ آپ کی جو تقریریں جب سنتے ہیں تو دل میں تو سوچتے ہوں گے کہ کاغذی اپوزیشن لیڈر تو میں ہوں، تو یہ میڈیا کی اور عوام کی اپوزیشن لیڈر سائرہ بن گئی ہیں، تو کبھی گلا شکوہ کیا انہوں نے؟ نہیں بالکل، مطلب بس ایسے دیکھتے ہیں، مسکرا کر ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں. ہاں جی، نہیں وہ ہوتا نا مسئلہ یہ کہ پرابلم تب ہونا کہ جب آپ بھی ایک اسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو کہ بھائی آپ نے بھی کہا کہ میں نے عوام کی بات کرنی ہے، تو پھر آپ نے کہا کہ یہ تو بات مجھے کرنی چاہیے تھی جو اس نے کر دی. مسئلہ یہ کہ وہ انٹرسٹ نہیں ہے نا. اب ہم نے اگلی سیٹ کیسے لینی ہے، وہ انٹرسٹ ہے. وہ اگلی باری آپ لے لیں. نہیں میں اپنی بات نہیں کر رہی تھی. اتنی سیٹیں لے آئیں کہ آپ مین اپوزیشن میں آ جائیں. کیونکہ دوسری اپوزیشن تو شاید باہر رہ جائے گی. دوسری اپوزیشن کو تو وہ کر کے، لیکن آپ کچھ کر سکیں تو تب. ورنہ مجھے نہیں پتا کہ یہاں پر لوگ بہت فخریہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمیں 5 سال ہو، 5واں ٹینیور ہے، ہمیں اسمبلی میں 20 سال ہو گئے، ہمیں اسمبلی میں 25 سال ہو گئے. میں کہتی ہوں کہ اگر میرے نام، میرے کریڈٹ پر کوئی ایک کام نہ ہو، میں نے اپنے حصے کی کوئی شمع نہ جلائی ہو، تو کیا فائدہ؟ مطلب یہاں پر آ کے صرف کیا ایک نام کے ساتھ دم چھلا لگانا کہ ایم این اے 4 سلیوٹ پڑیں گے وہ